السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوست اور میری ماں اور بہنوں، قرآن ہی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ دریا جو ہوتے ہیں، ندی وغیرہ جو ہوتی ہیں، تو ان کے لیے راستے بنانے نہیں پڑتے، یہ اپنے آپ راستے بنا لیتے ہیں۔ پانی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ راستہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جب کسی کے سینے میں اترتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ انسان کیسا ہے، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بڈھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، بس جس کے سینے میں اترتا ہے اترتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کریں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ پہلے کوئی ایک شخص غیر مسلم تھا، لیکن بعد میں جب اس نے قرآن پڑھا، اس کے سینے میں اتر گیا قرآن، اس کو ہدایت مل گئی، اور ہدایت پا کر وہ اللہ کے راستے پر، سیدھے راستے پر آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے کیا تھے، اسی قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جنگلوں میں بھی گئے تو اسی قرآن کی برکت سے جانوروں نے ان کے لیے جنگل خالی کر دیے، جانوروں نے ان کو راستے دے دیے، اور ان کی دین پھیلانے میں ساری مشکلاتیں ختم ہو گئیں اسی قرآن کی برکت سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسا کیسا لوگوں کو مقام عطا فرمایا ہے جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہے اور اس قرآن کو سینے سے لگایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں سے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے پیچھے قوم تھی، لشکر تھا پورا، تو ایک دم اچانک رک گئے اور کھڑے ہو گئے اور نیچے دیکھ رہے وادی کے۔ تو ایک شخص جو تھے انہوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ یہاں کیسے کھڑے ہو گئے؟ پیچھے پورا لشکر ہے، پسینے میں شرابور ہے، پسینہ آ رہا ہے، تنگ دستی کا عالم ہے، تیز دھوپ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے نیچے اور فرمانے لگے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرا باپ مجھے یہاں بکریاں چرانے کے لیے بھیجتا تھا، اور میں بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا، اور اسی طرح شام کو ان کو بھوکی پیاسی بکریاں چرا کر لے جاتا تھا۔ تو میرا باپ مجھے مارتا تھا خطاب، اور کہتا تھا اے عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو بکریاں چرانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، تو کیسی زندگی گزارے گا؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اس قرآن کے صدقے، اس اسلام کے صدقے میں امیر المؤمنین ہوں، اور سبحان اللہ فرماتے تھے۔ تو یہ مقام قرآن کے صدقے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی طے ہونا پاتا تو وہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر کو شیطان جدھر دیکھتا تھا بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو ایسا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی برکت سے عطا فرمایا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سیکھیں اور لوگوں کو سکھوائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو مکتب میں، مدرسوں میں بھیجیں، ضرور بھیجیں۔ آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، آپ کے پاس میں ضرور کوئی قاری صاحب ہوں گے، کوئی امام صاحب ہوں گے، مسجد کے امام صاحب ہوں گے، وہاں ضرور ان کو بھیجیں، اور ان پر نظر بھی رکھیں کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے۔ اسکول پر تو ہماری پوری توجہ ہوتی ہے، لیکن قرآن شریف بس ارے ہاں ابھی تو الف بے تے ہی ہے، ابھی تو
دیکھیں بھئی اس کا سبق کہاں تک ہو گیا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، کتنا نہیں پڑھ رہا، اس پر نظر بھی رکھنی ہے بچے پر۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ قرآن کریم ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے بھی بچائے گا، قیامت کے دن پریشانیوں سے بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی شفاعت کو قیامت کے دن قبول فرمائیں گے۔ یہ قرآن کریم جس کے حق میں بھی سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی اس کے حق میں سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور قرآن کریم کہے گا کہ اللہ، اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے یاد کیا، اور اس نے میری مہمان نوازی کی، اس نے میری مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، اس نے میری خوب تلاوت کی، کہ اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما، اور اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، ضرور مکتب میں بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں نیک بختی حاصل فرمائے، قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔